اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم الی آخرہ۔ یہ کل میں آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ثمامہ، یہ بہت بڑے مالدار آدمی ہیں، اپنے گاؤں کے جدہ جو نجد کہلاتا تھا سردار ہیں۔ یہ جب مسلمان ہو گئے، اپنے سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی تیر تلوار کچھ نہیں چلایا گیا ہے، بس لا کے مسجد نبوی کے ستون میں پلر میں باندھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے آگے اور یہ کہتے تھے، 3 دن تک ایسا ہی چلا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ جانے دو، تو خود سے گئے، وہاں سے نکل گئے، اب کسی کے قبضہ میں کسی کے ڈر میں نہیں ہے۔ پانی نہا کے پھر واپس آئے اور آ کے کلمہ پڑھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ سے مجھے بہت زیادہ دشمنی تھی، آپ کے شہر سے دشمنی تھی، لیکن اب آپ سے سب سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، اور آپ کے شہر سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر اپنی جان سے بھی زیادہ حق ہے۔ میں قرآن کی آیت جو پڑھا ہوں نے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہیں مسلمانوں پر ان کے جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ آگ میں کود کے جل کے مرنا حرام ہے، خودکشی میں آئے گا، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیں کہ آگ میں کودو تو کودنا فرض ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اپنی جان سے زیادہ حق، اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی کہانی کس سے نہیں بتا رہا ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں پر ان کے جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی امتی کے لیے اتنا دکھ، درد، تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائی، اتنا فکر کیے ہیں جتنا باپ نہیں کرتا، اتنا فکر کیے ہیں امتی کے لیے جتنا ماں نہیں کرتی۔ کب تو آپ کی ہماری سب کی ماں رات ساری روئی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو جہنم میں نہیں ڈالنا، روئی کبھی؟ ایمانداری سے بتائیں، کبھی روئی ہماری اماں کہ یا اللہ میرے بچے کو جہنم میں ڈالنا؟ پرپاٹ سے تو کبھی روئی ہے؟ ہاں، دنیا کے بارے میں روئی ہوگی، یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے، وہ بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اب وہ ڈاکٹر کے لے جاؤ، وہاں بڑا ہاسپٹل ہے نا، لڑائی کرتی ہیں، کائے کی مزہ کے مرتے ہیں، اس کو کچھ آتا نہیں وہ ڈاکٹر کو، ادھر لے کے جاؤ، کنور لے کے جاؤ، حیدرآباد لے کے جاؤ، ایسے لڑے لیں گے۔ لیکن یہ کبھی فکر کی ہے کہ اللہ میرے بچے کو جہنم میں نہیں ڈالنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فکر کرتے تھے، اتنا روتے تھے راتوں میں کہ سینے سے جیسے کھانا پکاتے وقت آواز آتی ہے نہیں پکنے کے قریب، ویسی آواز سینے سے باہر نکلتی تھی، دوسرے لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، سینے سے، زبان سے یا اللہ بچا لے ایسے نہیں، سینے کے اندر سے آواز آتی تھی۔ کتنا فکر ہوگا، کتنا پڑھن ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہے کہ سینے سے آواز باہر آ رہی ہے۔ ایسے ہی نہیں آتا، اس کے لیے بہت بہت مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میری جان ہے، اس امت میں سے جو شخص بھی ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، جو میری نبوت کی خبر پائے گا اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28، حدیث نمبر 140۔
حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، مجلس میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھ کو سوائے میری جان کے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر نہیں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے، جب تک تو مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہیں سمجھے گا تب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 27 صفحہ نمبر 351 حدیث نمبر 1538۔ جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ یا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے اہل و عیال سے، مال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 حدیث نمبر 26، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 43 حدیث نمبر 70۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے حکم کی تابعداری دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جیسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ویسی ہی محبت آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا کوئی شخص جان بوجھ کر آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو شخص سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس سے نفع حاصل کر، اس کو بیچ کے پیسہ سے کام چلا۔ اس شخص نے کہا، جس چیز کو امام الانبیاء نے پھینک دیا میں اس کو کبھی نہیں اٹھانے کا۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 حدیث نمبر 473۔ صحابہ کو دیکھو کیسا ہے، جس چیز کو امام الانبیاء نے نکال کے ہاتھ میں سے پھینک دیا میں نہیں اٹھانے کا، ایسی لگاؤ تھی ان کو۔ اور ایک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن عمر یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، یہ شروع زمانے کی بات ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تو اس کا نگینہ اندر رکھتے تھے، یہ والا ہے نا، ایسا ادھر رکھتے تھے، ادھر وہ بتا رہے ہیں۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ فرمایا، میں اس انگوٹھی کو پہنا کرتا تھا اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتا تھا، اللہ کی قسم اب میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنی اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 حدیث نمبر 474۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی مانتے تھے۔ اور آج ہمارے زمانے میں زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، محمد کی نہیں مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، محمد کی نہیں مانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہود و نصارہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس حالت میں یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ مسلمان کون ہے، عیسائی کون ہے، یہودی کون ہے، سب تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کو، مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے تو ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تاکہ یہود و نصارہ اور مسلمان اس میں فرق ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی نماز پڑھاتے تھے، شروع زمانے کی بات ہے یہ، جب نماز میں بات چیت کرتے تھے، سلام کر لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے صف میں نماز پڑھ رہے نہیں، تو کوئی صحابی آیا ادھر سے تو کھڑا ہو کے بازو میں پوچھتے کتنی رکعت ہوئی، کتنی ہو گئی،
وہ بولتا 2 ہو گئی ہے، نماز میں تو بول ڈالتے تھے، شروع زمانے کی بات ہے۔ بعد میں کینسل ہوتے ہوتے، منسوخ ہوتے ہوتے جو پرفیکٹ ہے وہ صدیق اکبر سے پوچھو، عمر فاروق سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، علی مرتضیٰ سے پوچھو۔ بہرحال مجھے جو یہ بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی ایسے نماز رکعت باندھے نہیں تو ایسے دیکھتے تھے کہ اب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، اب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیجئے، تو نماز میں ایسے بار بار دیکھتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ۔ قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 144 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے آپ کے چہرے مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھا ہے، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب نماز پڑھنے کے لیے حکم دے دیے جس سے آپ خوش ہو جائیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور جہاں بھی نماز پڑھیے مسجد حرام کی طرف منہ کیا کیجئے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ساری دنیا کو حکم ہے خدا کو راضی کر، اور اللہ محمد کو راضی کر رہے ہیں کہ آپ جس قبلہ سے راضی ہیں میں اسی قبلہ کی طرف حکم دے دیا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سب اللہ کو راضی کرنے کا حکم ہے، سب کو حکم ہے، اور اللہ محمد کو راضی کر رہے ہیں کہ آپ جس قبلہ کو پسند کرتے ہیں اسی قبلہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حال میں کہ لوگ مقام قباء میں فجر کی نماز میں تھے اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ادھر منہ کر کے بیت المقدس کی طرف، کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی رات ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ یہ والا آیت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ۔ وہ یہ والا آیت نازل ہوئی ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اتنا سنتے ہی سب کے سب امام اور مقتدی اور مصلی سب کے سب نماز ہی میں گھوم گئے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 107 حدیث نمبر 387۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، سلام پھیرنے تک بھی انتظار نہیں کیا، نماز ہی میں گھوم گئے۔ تو یہ لوگ یہ صحابہ محمد کو بھی مانتے تھے، محمد کی بھی مانتے تھے۔ ہم لوگ محمد کو تو مانتے ہیں، محمد کی نہیں مانتے۔ سلام پھیرنے تک کا انتظار نہیں کیا بلکہ فوراً اسی وقت نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ بتانے والا کون ہے، مالدار ہے، غریب ہے، شوکار ہے، پوزیشن والا ہے، سند والا ہے، مفتی صاحب ہے یا عالم صاحب ہے، کہاں کا ہے، کون ہے یہ کہنے والا، کچھ بھی نہیں دیکھا، آزاد ہے، غلام ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا، بس سنا کہ محمد پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، نماز ہی میں گھوم گئے۔ ایسے مانتے تھے صحابہ کرام۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔